Assalamu alaikum warahmatullah. You are watching Lawyers TV and I'm Aslam advocate. Today I'm going to discuss about article number 64, Constitution of Pakistan 1973. What does article 64 says about vocation of states? آئین پاکستان کا آرٹیکل نمبر 64 کہتا ہے کہ کیا کہتا ہے نشستوں کا خالی ہونے کے سلسلے میں، یعنی قومی اسمبلی یا سینٹ کی نشستیں جو خالی ہوتی ہیں اس سلسلے میں یہ آرٹیکل ہماری کیسے رہنمائی کرتا ہے۔ آج ہم اس موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ آئین پاکستان کا آرٹیکل نمبر 64 کہتا ہے کہ نشستوں کا خالی ہونا، قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کے نشستوں کا خالی ہونا۔ آرٹیکل نمبر 64 کا پیرا نمبر 1 یعنی شک نمبر 1 یعنی شک نمبر 1 کہتا ہے کہ پارلیمنٹ یعنی مجلس شورا کا کوئی رکن اسمبلی یا کوئی رکن اسمبلی یا جیسی بھی صورتحال ہو، چیئرمین کے نام، چیئرمین سینٹ کے نام یا قومی اسمبلی کے سب سے پہلے قومی اسمبلی کے اسپیکر کے نام یا سینٹ کے چیئرمین کے نام دستخطوں سے یعنی سگنیچروں کے تحریر کے ذریعے، یعنی اگر کوئی استعفیٰ دینا چاہتا ہے، مستعفی ہونا چاہتا ہے، ریزائن کرنا چاہتا ہے اپنے عہدے سے، اپنے قومی اسمبلی کے عہدے سے، اپنے صوبائی اسمبلی کے عہدے سے، اپنے سینٹ کے عہدے سے، تو وہ اس پر لازم ہے کہ وہ سینٹ کے چیئرمین کو ریزائن پیش کرے اپنے دستخط شدہ، اگر سینٹ سے ریزائن دینا چاہ رہا ہے۔ بحیثیت سینیٹر کے اگر وہ مستعفی ہونا چاہتا ہے تو سینٹ کے چیئرمین کو وہ ریزگنیشن پیش کرے گا، ریزائن دے گا دستخط کے ساتھ، اپنے دستخطوں کے ساتھ۔ اور اگر قومی اسمبلی سے وہ رکن مستعفی ہونا چاہتا ہے، فارغ ہونا چاہتا ہے، کسی بھی وجہ سے کوئی بھی اس کی ریزن ہو، تو اس پر لازم ہے کہ وہ قومی اسمبلی میں اپنا استعفیٰ اپنا ریزائن، اپنا لیٹر سگنیچر کے ساتھ اصلی کاپی قومی اسمبلی کے اسپیکر کو دے گا۔ اس میں پلینٹ یہ لے گا، اس میں فیکٹ یہ دے گا کہ میں مستعفی ہونا چاہتا ہوں، وجہ جو بھی وہ بتائے گا۔ وہ رکن اپنا ریزائن کسی بھی جواز کے ساتھ، جو بھی اس کے ریزن ہو، جواز ہو، وجہ ہو، اس کے ساتھ وہ اسپیکر کو دے گا قومی اسمبلی میں۔ اور اگر وہ سینٹ سے ریزائن دینا چاہتا ہے، سینٹ سے فارغ ہونا چاہتا ہے، تو سینٹ کے چیئرمین کو وہ لیٹر لکھے گا، سینٹ کے چیئرمین کو وہ اپنا استعفیٰ پیش کرے گا، اور اس کے بعد اس کی نشست قانوناً خالی ہو جائے گی۔ تصور ہوگا کہ وہ اپنے نشست سے فارغ ہو گیا ہے۔ پھر وہ اسپیکر اپنے سیکریٹریٹ کو دے گا کہ اس کو قانونی پروسیس میں لے کر آؤ، آرٹیکل 64 کے شک نمبر 1 کے تحت۔ تو پھر وہ بھیج دے گا الیکشن کمیشن کو۔ اسی کا آرٹیکل 64 کا پیرا نمبر 2 کہتا ہے کہ اگر آرٹیکل نمبر 64 کا پیرا نمبر 2 مزید یوں اس کو آگے بڑھاتا ہے، یوں کہتا ہے کہ اگر ایوان کی اجازت کے بغیر، ایوان کا مطلب پارلیمنٹ کی اجازت کے بغیر کوئی رکن اسمبلی مسلسل
40 دن تک 40 days تک غیر حاضر رہے بغیر پیش کی اطلاع کے، بغیر کوئی وجہ کے. اگر کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے، ایک وجہ ہے، بیماری کی وجہ سے وہ ایبراڈ چلا جاتا ہے علاج کے لیے، وہ ایک وجہ ہے، یا عدالتوں کی پیشیاں بھگت رہا ہے، وہ ایک وجہ ہے، یا وہ جیل میں ہے جو کہ عام طور پہ بہت کم ہوتا ہے، وہ ایک وجہ ہے، یا کوئی بھی وجہ ہو، وہ 40 روز تک ایوان سے غیر حاضر رہے، لا تعلق رہے، تو متعلقہ ایوان یعنی پارلیمنٹ اس رکن کو، وہ رکن قومی اسمبلی یا سینٹ یا رکن سینٹ یا صوبائی اسمبلی کا رکن ہو، تو اس کو اسپیکر یا چیئرمین نشست سے خالی قرار دے دے گا. یعنی تصور کیا جائے گا کہ no more he is senator, he is no more senator, he is no more MPA, he is no more MNA. Article number 64 Constitution of Pakistan 1973 says, para 1 says, a member of parliament, that's called Majlis-e Shura, that's called Majlis-e Shura in Urdu too, may be writing under his hand addressed, may be writing under his hand addressed to the speaker or senate chairman. As the case may be, the chairman resign his seat. As the case may be, the chairman of senate or speaker of national assembly or provincial assembly resign his seat, and thereupon his seat shall become vacant. Article 60 para 2 says, a house may declare the seat of a member vacant if without leave of the house the remains absent for 40 days, consecutive days of its sittings. ناظرین، وہی قومیں ترقی کیا کرتی ہیں، یا وہی افراد ترقی کیا کرتے ہیں، یا وہی فرد ترقی کیا کرتا ہے جس کا آئینی اور قانونی حق معلوم ہو. 11 سیٹوں سے پی ٹی آئی کے ممبران کو ڈی سیٹ کیا گیا. وجہ کیا ہے اب آگے سنیے آپ. 155 کے قریب پی ٹی آئی کے ایم این ایز نے قومی اسمبلی سے مستعفی ہو گئے. انہوں نے ریزائن دے دیا تھا اسپیکر کے نام کہ آرٹیکل نمبر 64 نیشنل اسمبلی رولز نمبر 43 کا شق نمبر 2A 2007 کے تحت انہوں نے ریزائن دے دیا تھا قومی اسمبلی سے، جس کو بعد میں ابھی چند دن پہلے 11 لوگوں کو ڈی سیٹ کیا اسپیکر نے. اس وقت نہیں کیا تھا، ابھی تقریباً 4 مہینے کے بعد کیا اور ڈی سیٹ کیا. اور ڈی سیٹ کرنے کے بعد میں ابھی تازہ ترین آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ آرٹیکل نمبر 64 کو کس طرح سے یوز کیا ابھی حال ہی میں قومی اسمبلی نے. تحریک انصاف کے 11 اراکین قومی اسمبلی کے استعفے ابھی جا کر منظور کیے گئے، ایکسیپٹ کیے گئے. استعفوں کا نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن کو بھیجوا دیا گیا. بھیجنا چاہیے تھا 4 مہینہ پہلے، بھیجا ابھی. مگر یہاں پہ ایک سیاسی بات بتاؤں کہ دینے والا بھی فوٹو کاپی کے اوپر سائن کیا تھا، ایک ہی جیسا پرنٹ تھا، ایک ہی طرح کا پرنٹ تھا،
اس کے اوپر 125 لوگوں نے الگ الگ ہر ایک کاپی پر سگنیچر کر کے اسپیکر نیشنل اسمبلی کے نام استعفیٰ بھیج دیا تھا، مگر اس کو اب جا کر منظور کیا کس نے؟ اسپیکر نے۔ استعفوں کا نوٹیفیکیشن انہوں نے اسپیکر نے الیکشن کمیشن کو بھیجوا دیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے تحریک انصاف کے 11 قومی اسمبلی کے استعفے کو ابھی جا کر منظور کیا 125 میں سے۔ ترجمان جو ہیں قومی اسمبلی کا کہنا یہ ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے استعفے آئین کے آرٹیکل نمبر 64، جو ابھی ہم نے آپ کو بتایا 64 کا 1، آئین کے آرٹیکل نمبر 64 کی شک نمبر 1 کے تحت منظور کیے۔ 11 اپریل 2022 کو نشستوں سے استعفیٰ دیے تھے۔ یہ ممبران قومی اسمبلی اپنے نشست سے، اپنے قومی اسمبلی کے سیٹ سے 11 اپریل 2022 کو مستعفی ہو گئے تھے، یعنی استعفیٰ دیا تھا۔ اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن کو ابھی جا کر چند دن پہلے بھیجوا دیا، مگر وہ بھی صرف 11 لوگوں کے۔ جن اراکین اسمبلی کے استعفے منظور کیے گئے ہیں ان میں علی محمد خان ہیں، فضل محمد خان ہیں، شوکت علی ہیں، فخر الزمان خان ہیں، فرخ حبیب ہیں، اعجاز شاہ ہیں، جمیل احمد خان صاحب ہیں، محمد اکرم چیمہ صاحب ہیں، عبد الشکور شاد صاحب ہیں، شیرین مزاری بہت مشہور ہیں، شیرین مزاری کا بھی استعفیٰ اب جا کر منظور ہوا، اور شاندانہ گلزار کے بھی استعفے ابھی منظور کیے گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کراچی سے ان میں سے یہ 11 میں سے پاکستان تحریک انصاف کے کراچی سے تعلق رکھنے والے 3 اراکین قومی اسمبلی تھے جنہوں نے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیا تھا، جس کو ابھی منظور کر لیے گئے، جن میں بلاول بھٹو نواسائے بھٹو سن آف زرداری کو انہوں نے لیاری سے شکست دیا تھا۔ ان کا نام تھا عبد الشکور، پی ٹی آئی کے یہ ایم این اے تھے، ان کا استعفیٰ بھی منظور کیا گیا۔ حکیم بلوچ کو ملیر کراچی NA 237 سے شکست دینے والے پی ٹی آئی کے جمیل احمد خان ہیں، ان کا استعفیٰ بھی ابھی منظور کیا گیا۔ اور کورنگی کراچی کے NA 239 سے محمد اکرم چیمہ بلونگ کرتے ہیں، ان کا استعفیٰ کو بھی ابھی منظور کیا گیا۔ یعنی اب الیکشن کمیشن اب کراچی میں ان 3 جگہوں پہ ضمنی انتخاب کروائے گا، اور پنجاب کے 7 جگہوں سے الیکشن کروائیں گے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ وہی قومی ترقی کیا کرتی ہیں جن کا قانونی حق معلوم ہو، جن کا آئینی حق معلوم ہو، جن کو معلوم ہو کہ آئین نے خواہ کانسٹیٹیوشن آف امریکہ ہو یا کانسٹیٹیوشن آف دیئر اون کنٹری ہو، کیا پروٹیکٹ کرتا ہے، کیا ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، سیف کرتا ہے، وہ جب ان کو معلوم ہوگا تو ان کی زندگی آسان ہوگی۔ لہذا ایسے ہی معلوماتی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، تاکہ آئندہ بھی آپ تک ایسی ویڈیو ملتی رہے۔ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا، اپنے گھر والوں کے، اپنے بچوں کے علم کا خیال رکھیے۔ علم وہی بہتر ہے جو حاضر علم ہو۔ کانسٹیٹیوشن حاضر علم کو کہتے ہیں، سپر لا کو کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔